حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اماں کہتی ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے تو اس طرح کا دینا بیٹا میرا ہو پر بندہ تیرا ہو، اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا میرے اللہ، اس طرح کی مجھے اولاد دینا کہ دودھ وہ میری چھاتی سے پیے پر شکر تیرا ادا کرے، اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا کہ قوت روٹی روزی وہ زمین پہ کھائے لیکن اسی زمین پر وہ تیرے دین کا سپاہی بھی بنے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی بنے۔ حضرت بابا صاحب کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی، اماں بڑے جتن کرتی ہے بیٹے کے لیے، بڑا کچھ کرتی ہے، وہ بیٹے روٹی ٹائم پہ کھانا فلاں کا، کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی۔ میری اماں سردیوں کے ٹھنڈے موسم میں اٹھ کے میرے لیے پانی بھی گرم کرتی، مصلی بھی بچھاتی اور پھر ایک پڑیا شکر کی بنا کے میرے مصلی کے نیچے بھی رکھتی، کہتی بیٹا نماز پڑھیں تو اللہ شکر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں روز نماز کی 5 نمازوں کے وقت مصلی اٹھاتا تو پڑیا شکر کی ملتی، سکول اور مدرسے کے میں اپنے کلاس فیلوں کو بھی کہتا نماز پڑھو بڑی پیاری شکر ملتی ہے، کہتے ہیں میں روز شکر کھاتا۔ ایک سویرے فجر کی نماز میں اماں نے وضو تو کرایا مصلی بھی بچھایا، پر دیہات کی وہ سادی بی بی جس کا سارا کام بھی خلوص پہ مبنی تھا، جو آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی تو نہیں تھی لیکن آداب ممتا اسے سارے آتے تھے، جو کسی یونیورسٹی کی سند یافتہ تو نہیں تھی لیکن بیٹے کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے یہ سارا اسے پتا تھا، کہتے ہیں سادی اماں نے سارے کام کیے لیکن شکر رکھنا بھول گئی۔ بابا صاحب کہتے ہیں میں نماز پڑھنے لگا تو ماں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے، نمازی کے آگے نہیں ہوتے۔ اب اماں کہتی ہے میں مجبور ہوں، درس بھی میں نے دیا ہے، بھول گئی ہوں، اب شکر رکھنے جاؤں گی تو پردہ کھل جائے گا۔ ایک کونے میں لگ کے ماں روئی، بیٹے کی شفا کے لیے نہیں، بیٹے کی نوکری کے لیے نہیں، بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے نہیں، ماں روئی آنسو بہے تو کہتی کیا ہے، اے اللہ میں اسے اپنے آگے جھکانے کو جتن تھوڑی کرتی تھی، تیرا بنانے کا جتن کرتی تھی، اے اللہ مہربانی فرما میری پردے داری کر، اگر راز کھل گیا تو میرا فرید نماز نہ چھوڑ جائے۔ بابا صاحب کہتے ہیں اماں تڑپتی رہی اور میں نے نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا، پہلے پڑیا ہوتی تھی اب تو پورا دریا شکر کا بہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے وہ اٹھائی شکر کھائی اور میں نے چیخ کے کہا اماں جلدی آج بڑی لذیذ ہے، آج شکر کوئی انوکھی ہے، اور آج تو کمال شکر دی ہے میرے اللہ نے، ایک پڑیا کی جگہ پورا دریا بہ رہا ہے۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اماں آئی اور میری اماں نے بازو کھولے تو ماں کی ممتا ہی بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کس طرح کی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اماں کے سینے سے لگا تو اماں رو کے کہنے لگی بیٹے پہلے میں شکر دیتی تھی، آج شکر بنانے والے نے شکر عطا فرمائی ہے۔ ساری زندگی پیشانی سے سجدے کا نور نہیں گیا، ساری زندگی وہ لذت عبادت نہیں گئی، اس لیے کہ استاد نے ڈنڈے سے نمازی نہیں بنایا تھا، اس لیے کہ پیر صاحب نے یہ کہہ کہ نمازی نہیں بنایا تھا کہ نماز پڑھو گے تو روٹی میں برکت ہو جائے گی، اس لیے کہ علامہ صاحب کا وہ بات سن کے ہم نمازی نہیں بنے تھے کہ جس نماز میں بتایا جاتا ہے کہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی نماز پڑھنے سے، اماں نے رب سے جوڑنے کے لیے نمازی بنایا تھا۔ ساری زندگی بابا صاحب کہتے رہے اٹھ فریدہ ستے آ چاڑو دے مسیح، چل ہن اٹھ فریدہ ستے آ چاڑو دے مسیح، او تو ستے ہیں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ ساری زندگی نماز کی ٹریننگ دینا، اپنے بچوں کو اپنے رب سے جوڑنا، اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بنانا، ان کو رب والا بنانا، انہیں رسول پاک کا غلام بنانا، یہ ڈیوٹی ہے ماں باپ کی۔ ماں باپ اپنے بچوں کے سینوں میں اللہ کی محبت داخل فرمائے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن کاہل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تو جھوٹ بولتا ہے تو اتنی بدبو نکلتی ہے کہ تیرے کرامن کاتبین چھوڑ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنی بدبو نکلتی ہے تیرے وجود سے۔ تربیت ہی ہے نا۔ محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ عبدالقادر جیلانی، اماں کیا کہتی ہے؟ اماں کہتی ہے عبدالقادر میں تجھے بغداد پڑھنے بھیج رہی ہوں لیکن ماں کی یونیورسٹی کا پہلا سبق بھی یاد کر لے بیٹا، دیکھنا تیری زبان سے کہیں جھوٹ نہ نکل جائے، تو حسن کا پوتا اور حسین کا نواسہ بنتا ہے، ایسا نہ ہو کہ تو سادات کرام کی سفید چادر پر کوئی دھبا لگائے، بیٹے تیری زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ بڑی مشہور بات ہے نا، حضرت غوث اعظم کی اماں نے 100 دینار سی دیا ہے، ڈاکو رستے میں مل گئے، تیرے پاس کیا ہے؟ کہا 100 دینار ہے،
وہ کہتے ہیں چور تھے، ہمیں تو بڑی دور بیٹھا پیسہ بھی نظر آ جاتا تھا، پر عبد القادر کے سارے کپڑے ٹٹولے ہیں، پر ہمیں 100 دینار نظر پکڑ کے لے گئے سردار کے پاس جو ڈاکوؤں کا بھی سردار ہے، اس کو کہا یہ بچہ کہتا ہے جی میرے پاس 100 دینار ہے پر نکلتا نہیں۔ وہ کہنے لگے بیٹے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ بتاتا تو نہیں، تو تیرے پاس ہیں بھی نہیں تو کیوں شور کر رہا ہے؟ تو آپ کہنے لگے ہیں میرے پاس۔ کدھر ہیں؟ یہ غور کیجیے، اماں کہتی ہے بیٹے تم نے جھوٹ نہیں بولنا، کہتے 100 دینار یہاں سیا ہوا ہے۔ ڈاکو کہنے لگا تھے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ غوث اعظم جیلانی کہنے لگے میرے پاس ہیں، تمہیں نہیں نظر آئے تو علیحدہ بات ہے۔ کہا کدھر ہیں؟ تو یوں کھول کے دکھایا اپنا کرتا بٹن کھول کر، یہ سیے ہوئے ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا تو پیسے تو اپنی جگہ تھے، بیٹے کا چہرہ دیکھنے لگا، کہنے لگا چھوٹے سے بیٹے لوگوں کے پاس ہوتے بھی ہیں تو ڈاکہ پڑ جائے لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، تو نے ظاہر کیوں کیے؟ تو حضرت غوث اعظم کی سچی زبان، چہرے پہ اطمینان کی روشنی، اور اماں کی یونیورسٹی سے لی ہوئی ڈگری اور باپ کے ادارے سے لی ہوئی سند، حضرت غوث اعظم جیلانی اس ڈگری کا اپنا علم آگے تقسیم کرنے لگے، کہنے لگے سارا کچھ ہو سکتا ہے، عبد القادر کی منہ سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، اس لیے کہ میں ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ زندگی میں ہمیشہ سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں نکلے گا۔ اور لفظوں کی صداقت تھی، 11-12 سال کی عمر، معصومیت کے جملے ایسے نکلے کہ ڈاکوؤں کا سردار کانپنے لگا، راشا طاری ہو گیا، پلٹ کے اس کے آنسو نکلے۔ حضرت غوث اعظم چلے تو پیچھے پیچھے چل دیا، کہا تو میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ کہنے لگے جس مسجد تم جاؤ گے میں بھی اسی مسجد میں نماز پڑھوں گا۔ اپنے ورکروں سے کہنے لگا تم نے ڈالنے ہیں ڈاکے تو ڈالو، مجھے تو اس کے سچ نے دھو ڈالا ہے۔ وہ کہنے لگے اگر ہم نے برے کام تیرے پیچھے لگ کے کیا ہے تو نیکیاں بھی اکٹھی کریں گے۔ حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا، صحبت میں بھی بیٹھتا تھا، لیکن کام وہ ٹھیک نہیں کرتا تھا، سود کا دھندا تھا، لمبے چوڑے اس کے مسائل تھے۔ حالانکہ ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی دونوں ٹانگوں سے معذور تھی، دونوں ٹانگوں سے معذور، بڑے حکیم طبیب دکھائے لیکن بچی کو شفا نہیں ہوتی۔ شخص بھی اپنے مزاج کے لحاظ سے اچھا نہیں تھا۔ کہتے سویرے سویرے آیا تو کہنے لگا حضور مجھے توبہ کرا دیں، آج کے بعد نہ جھوٹ بولوں گا، نہ حرام کھاؤں گا، نہ شراب پیوں گا۔ تو کہتے ہیں جتنے لوگ بیٹھے تھے کان کھڑے ہو گئے، کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا 11-12 سال کا نوجوان آیا مجھے توبہ کرا گیا، چڑھتی جوانی، 11-12 سال 14-15 سال کا بچہ مجھے توبہ کرا گیا۔ تو کہتے ہیں ہم محو حیرت ہوئے کہ اتنا سا بچہ؟ تو کہتے ہیں کسی نیک باپ کا بیٹا تھا، کسی پرہیزگار ماں کا بیٹا تھا، گھر میں تربیت ہوئی۔ اتنے بچے تو خانقاہ بھی نہیں جاتے، اتنے سے بچے تھوڑی کسی ادارے کے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، کس مدرسے سے پڑھے ہوتے ہیں؟ کہتے چھوٹی سی عمر۔ تو کہا جناب آپ کو کیسے ملا؟ تو وہ شخص کہنے لگا حضور کل میں گیا بازار، میں نے بغداد کے چوک سے 10 کلو مچھلی بھی خرید لی اور کچھ اور ضرورت کی چیزیں بھی، مہمان آنے تھے، وہ سارا کچھ خرید کے میں جب نکلا تو سامان زیادہ ہو گیا۔ چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے، میں نے کہا بھئی میرے ساتھ فلاں محلے تک سامان پہنچانا ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا چچا اگر میں چلوں تو، میں نے اس کو ایڈریس وغیرہ بتلایا تو 3 دینار مزدوری طے ہو گئی سامان گھر پہنچانے کی۔ کہتے میرے ساتھ وہ نکلا اور جب رستہ طے کرنے لگا تو رستے میں گرمی بڑی سخت تھی، ظہر کا وقت تھا، ذرا ہم نے چند قدم اٹھائے، 2-4 گلیاں گزرے تھے کہ اذان ظہر کی آواز آنے لگی۔ تو کہتے ہیں بڑی منت کے انداز میں، بڑی گزارش کے انداز میں میری طرف دیکھا، عمر چھوٹی سی ہے، کہنے لگا چچا اگر اجازت مل جائے تو میں ظہر کی نماز پڑھ لوں۔ کہتے ہیں میں ایک جگہ پھٹے پہ بیٹھ گیا اور گپے کرنے لگا، سامان وہاں رکھا، میں نے کہا پڑھ لے نماز۔ کہتے ہیں بچہ نماز پڑھنے چلا گیا، باقی لوگ دیر سے آئے، وہ نماز پڑھ کے جلدی آ گیا۔ میں نے کہا بیٹے تو جلدی آ گیا ہے؟ کہنے لگا اس لیے جلدی آیا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھے یہ کام چور ہے، میں نے نفل چھوڑ دیے ہیں، فارغ ہو کے پڑھ لوں گا۔ کہتے ہیں سامان اٹھایا، رستے میں گرمی شدت کی تھی، اس کا پسینہ بہنے لگا، میں آگے بڑھا، میں نے کہا بیٹے سامان تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو، گرمی زیادہ ہے۔ کہنے لگا چچا کسی کا تربیت یافتہ ہوں، کسی نے ٹریننگ دی ہے، کہا ماں باپ نے کہا تھا حرام لقمہ گھر نہ لانا، کہا بات کیا ہوئی؟ کہنے لگے میں آپ کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ 3 دینار مزدوری گھر پہنچانے کی طے کی ہے، اگر آپ اٹھائیں گے تو پھر میں پیسے پورے نہیں لوں گا۔ دامان نے توکل کی، یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے، میں پھر مزدوری پوری نہیں لوں گا، پیسے کم لوں گا۔ کہتے ہیں میں محو حیرت ہو گیا، اس جوان کی بات نے میرے سارے وجود تھر تھر کبا ڈالا کہ اس دور میں اس قسم کے لوگ۔ کہتے ہیں گھر لے گیا اس کو میں،
सामान रखा, मैंने कहा तुम यहाँ ठहरो, मैं 3 दिनार मजदूरी लाता हूँ। कहते हैं पैसे लेने गया तो बीवी को बताया, बड़ा नेक है, बड़ा परहेजगार जवान है। कहने लगी रोटी पकी हुई है, उसे कहो दोपहर का खाना खा ले। कहते हैं मैं बाहर गया, 3 दिनार थमाए, मैंने कहा बेटे एक बात मानोगे? तो कहते हैं 3 दिनार देख के कहने लगा अब तो आप मालिक हो गए, मैंने नमक खा लिया है, अब तो हर बात मानूंगा। असला नाल जे नेकी करिए नस्ला ताक नहीं भूल दे, मैं अब हर बात मानूंगा। तो मैंने कहा दोपहर का खाना खा लो। कहते हैं उसकी गर्दन झुक गई और बड़े धीमे लहजे में कहने लगा मैं नहीं खा सकता, मैंने रोजा रखा हुआ है, रोजा रखा हुआ है, नफली रोजा रखा हुआ है। कहते मैं और परेशान हुआ, मैंने फौरी तौर पे सवाल किया कि अब तू किधर जाएगा? तो कहने लगा अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे एक दिन का खर्चा मेरे माँ बाप ने जो ड्यूटी लगाई है वो 3 दिनार है, पूरा हो गया है। अब मैं बाकी जो वक्त बचेगा या कुरान पाक की तिलावत करूंगा या मोहम्मद अरबी पे दुरूद और सलाम पढ़ूंगा। मैंने कहा इफ्तारी कर लेना। कहने लगा मुझे मस्जिद बता दो, मैं जाके अल्लाह अल्लाह करता हूँ, मुझे शाम को ले आना। इफ्तारी हमारे साथ उसकी तय हो गई, मस्जिद चला गया। मगरिब बाद लेने गया तो कहने लगा इशा के बाद आना, अब तो मैंने पानी से इफ्तार कर लिया, खाना खाने जाऊंगा तो जमात रह जाएगी। कहते हैं इशा के बाद मैं लाया, उसको खाना खिलाया, रात गहरी हो गई तो मैंने कहा तू सो नहीं जाता? कहने लगा कोई अर्ज नहीं, कभी दूर मजदूरी करने निकल जाऊं तो रह भी जाता हूं, घर वालों को पता है। कहते मैंने मुसाफिर खाना खोला, यूं समझिए ड्राइंग रूम बैठक मैंने खोली, उसको सुला दिया। मैं और मेरी बीवी अपनी माजूर बेटी को रोटी देने गए और हमने जाके उसको खाना खिलाया जो टांगों से माजूर थी, और साथ कहा कि बेटी आज बड़ा परहेजगार जवान हमारा मेहमान है, आज चढ़ती जवानी और तकवे की रोशनी उसके चेहरे से चमकती है, क्या बात है, बड़े ही अच्छे घराने का तरबियत याफ्ता है। कहते हैं बच्ची को खाना खिला के लौटे, अपने कमरे में सो गए, बेटी अपने कमरे में लेट गई। तरस गए थे कि बेटी कदमों पे चले। तहज्जुद का वक्त हुआ तो दरवाजे पे दस्तक हुई, बड़ी बेचैनी के साथ उठे मियां बीवी, कौन है? बेटी की आवाज आई, अब्बा जी दरवाजा जल्दी खोलें। कहते हैं कलेजे फटने लगे, जहन बिखरने लगे, सोचे हैं कि वो 2-1 मिनट हमारे ऊपर पहाड़ बनने लगे। दरवाजा खोला तो वो बेटी जिसके लिए तरस गए थे कभी चलेगी, वो अपनी टांगों पे खड़ी है, कभी दौड़ के उधर जाती, कभी दौड़ के इधर आती। बेटियां परेशानी का फोन कर दे तो फिर भी आंसू निकल आते हैं, और बेटी के घर में खुशी आ जाए तो फिर भी माँ बाप रो के ही शुक्र अदा करते हैं। इनके लिए रोते ही रहते हैं। कहते मैं तड़प गया, बीवी भी रोने लगी, बेटे ये क्या हुआ? हम तो मायूस होने लगे थे माज़अल्लाह कि अब तू ठीक नहीं होगी, क्या हुआ? कहने लगे अब्बा जी अम्मा जी आपने बताया ना नेक जवान आया है, नेक आया है, तो मैं आप चले गए तो मेरे दिल में ख्याल आया, ऐ अल्लाह अगर वो वाकई नेक है तो उसके सदके मुझे शिफाई अता फरमा दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ अल्लाह सेहत ही दे दे। कहते अभी मेरी दुआ भी पूरी नहीं हुई कि मेरा वजूद हरकत करने लगा, और ये देखो मैं उठ के खड़ा हो गई हूँ। कहते हैं हम लोगों ने ये देखा तो भागे उसके कमरे की जानिब, जब दरवाजे पे हाथ रखा तो दरवाजा खुल गया, आगे गए तो पलंग खाली था, एक रुक्का छोड़ गया है। कहने लगा मुझे पता है मेरी हकीकत खुल गई है, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, अगर तुम्हें मुझसे जरा भी प्यार हो गया है तो फिर मेरे पीछे ना भागना, अल्लाह की बारगाह में झुक जाना, फिर गुनाहों से तौबा कर लेना। कहा वो तरबियत याफ्ता जवान आया है और मुझे बदल गया है। मेरे भाई माँ बाप की जिम्मेदारी औलाद को निखारना है, उनको संवारना है। रोजी रोटी की जिम्मे तो अल्लाह तबारक व तआला ने लिया हुआ है, जो ड्यूटी अल्लाह की थी वो माज़ अल्लाह हमने अपने जिम्मे ले ली है। औलाद को रिज़्क़े हलाल की तरबियत करें, उन्हें हुक्म दें कि वो हाथ ना फैलाएं, उन्हें कहें कि वो मेहनत करके खाएं, लेकिन असल तो उनका इखलाक संवारना है। बच्चे हमारे उनकी पोजीशन इतनी खराब हो जाती है, हम लाड प्यार में इतना जिद्दी कर लेते हैं। जब जिस बच्चे का माँ बाप के साथ गुजारा नहीं, बतलाइए वो बीवी के साथ गुजारा करेगा? जिसका माँ बाप के साथ वक्त नहीं गुजरता वो बहन भाइयों के साथ गुजारेगा? जिसका माँ बाप के साथ वक्त नहीं गुजरता वो कुलीग्स के साथ वक्त गुजारेगा? किस तरह वो अपने आप को, मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूटी लगाई कि माँ बाप अपने बच्चे की तरबियत करें, उन्हें अल्लाह से जोड़ें। तकलीफ में वक्त गुजारा जनाब इस्माइल ने। एक रवायत ऐसी भी मिलती है कि 13 साल हजरत इब्राहिम पलट के गए नहीं बेटे का पता लेने, लेकिन जब भी बेटे ने माँ से बाप के बारे में पूछा कि मेरे वालिद क्यों नहीं आते, तो माँ ने एक ही लफ्ज कहा, बेटे जनाब इब्राहिम अल्लाह के नबी है और अल्लाह के हुक्म से हमें छोड़ गए हैं। ऐसी तरबियत, ऐसी ट्रेनिंग
بچے کے ذہن کو بدل ڈالا، اسے اللہ والا بنا لیا۔